بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شیخ محسن نجفی پاکستان کے شمالی علاقے جات اسکردو بلتستان کی تحصیل کھرمنگ کے گاؤں منتھکا سے 1938 کو پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 9 جنوری 2024 کو اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر میں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو پائے گا۔ ان کا نماز جنازہ 10 جنوری 2024 بروز بدھ جامع امام صادق اسلام آباد میں ادا کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں والد صاحب سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف عراق چلے گئے، جہاں اس دور کے ممتاز اساتذہ کرام سے جدید علوم سے بہرہ مند ہوئے اور 1966 میں حوزہ علمیہ نجف چلے گئے۔ عزیزان محترم، استاد العلماء، فخر المحققین، مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی کا شمار دنیائے تشیع کی مستند علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام آپ سے کسب فیض کرنے کے بعد دنیا بھر میں مذہب و مکتب کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف ہوئے۔ شاگردوں کی تربیت کے ساتھ اور تالیف و تصنیف کے میدان میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ اب تک دسیوں علمی شاہکار منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اردو دان علمی حلقے عرصے دراز سے انتظار میں تھے کہ قرآن فہمی کے ایک ایسے جامع کتاب سامنے آئے جو اس حوالے سے موجودہ خلا کو پر کر سکے۔ شیخ الجامعہ جو اس ضرورت اور خلا کو محسوس کر چکے تھے، لہٰذا اردو دان طبقے کے لیے الکوثر فی تفسیر القرآن کے نام سے ایک علمی شاہکار، اس تفسیر میں جہاں پردقیق علمی ابحاث کو منطق و برہانی انداز میں بیان کر کے علمی حلقے کی ضرورت کو پورا کیا گیا ہے، وہیں پر انداز بیان کی سلاست اور آسان فہم تحریر اپنا کر عوام الناس کو تفسیر القرآن تک بہترین انداز میں دسترس کا موقع دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس تفسیر کی پہلی جلد میں ایک تفصیلی مقدمہ ہے اور قرآت کی مختلف ابحاث کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہی، معجزہ، نسخ، تدوین و قرآن اور عدم تحریف جیسے کئی انتہائی دقیق ابحاث کو بہترین اور دلنشین انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ گویا ترتیبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے یہ تفسیر موضوعاتی بھی قرار پائی ہے اور قرآن موضوعات پر تحقیق کرنے والے اردو زبان محققین کے لیے بہترین منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کہیں اخلاقی موضوعات کا تذکرہ آتا ہے تو منطق اور اندازہ کے دلنشین پیرائے میں آیات و روایات کے سہارا لے کر انہیں حل کیا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں اس سورہ کے حوالے سے تعارفی گفتگو کی گئی ہے۔ جدید سائنسی نظریات کو انتہائی نفاست کے ساتھ شامل بحث کیا گیا ہے اور یوں سائنسی ذوق رکھنے والے دلنشینوں کو قرآن کریم کی نورانیت درک کرنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی ایک آیات کو فریقین سے منقول روایات کا سہارا لے کر واضح کیا گیا ہے۔ لغت کے ماہرین کے کلام کا سہارا لے کر مشکل الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک جدید اور خاص اسلوب جو اس تفسیر کو ممتاز کرتا ہے وہ آیات تفسیر کے بعد اہم نکات کا خلاصہ ہے، جس کے ذریعے سے قاری اپنے زیر مطالعہ آیات کے مطالب کو آسانی سے ذہن نشین کر سکتا ہے۔ نوجوان یا جوان یا پھر بزرگ، گھر کے ہر فرد کے لیے قرآن فہمی کے حوالے سے بہترین رہنمائی تفسیر جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ 30 سالوں کے دوران آپ نے اپنی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ دفاعی اور معاشرتی میدانوں میں بھی ملت پاکستان کے لیے متعدد بنیادی خدمات انجام دی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں 22 مدرسہ دینی کا قیام کیا ہے، پسماندہ علاقوں میں 68 جگہ پر سکول اور سسٹم قائم کیا ہے، 3 کالجز، اسوہ کالج اسلام آباد، اسوہ کالج اسکردو، پاک پولی ٹیکنیکل کالج چنیوٹ کا قیام کیا ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم، آپ نے امام بارگاہ و مساجد کی تعمیر کی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 100 سے زائد مساجد بنائی جا چکی ہیں اور 90 سے زائد ابھی تک زیر تعمیر ہیں۔ یتیموں اور غریبوں کی رہائش کے منصوبوں پر کام ہو چکا ہے، جن میں اسکردو، مظفر آباد، مانسیرہ مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کی علمی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ طالب علمی کے دور میں عربی زبان میں کتاب النہج صفی لکھی اور اس کے علاوہ متعدد تصانیف ہیں۔
اس کے علاوہ عزیزان محترم محنت کا اسلامی تصور، فلسفہ نماز، رہنمائی اصول، تخلیص المنطق اور تخلیص المعانی، تدوین و تحفظ قرآن، اسلامی فلسفہ علمیہ نجف اشرف سے واپسی کے بعد 1974 سے اب تک مسلسل تدریس کر رہے ہیں، جس میں فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ کلام، عقائد